نظر خان صاحب پر ہے. خان صاحب ہمارا ریڈ لائن ہے. اس جلسے کو ہم نے کامیاب بنا کر ہم نے ان سے خان صاحب کے ویژن کے مطابق گورننس کا پوچھنا ہے. یہ ووٹ تھا, یہ خان صاحب کا ووٹ ہے, یہ ووٹ کسی کا نہیں ہے. یہ تو اپنی کونسلوں میں میرے سمیت کونسلر تک نہیں آ سکتے. تو ہم ان سے مزاحمت کی لاہ عمل بھی لیں گے کہ آپ نے خان صاحب کے لیے کیا کیا ہے. اگر آپ لوگ یہاں پر اگر مگر نگر کرتے ہیں تو آپ کے الیکشنوں میں ہم نے سروں پر کفن باندھ کر نکلے تھے. ہم نے الیکشن میں مارے کھائی ہیں, ہم نے جیلیں کھائی ہیں, ہم نے آپ کو کامیاب کرا ہے. آپ تگڑے ہو جائیں نا, ذرا کریلے کدو سے الیکشن کریں, لگ پتہ جائے گا. یہ تو آپ کے بیک پر خان صاحب کا ووٹ تھا, اور خان صاحب کا ووٹ کا ایک ہی حق ہے کہ ہم نے ان کی آزادی کے لیے ان سے لاہ عمل مانگنا ہے. خیبر پختونخوا کے بعد جلسہ رکھیں, اس کے بعد ہم خیبر پختونخوا کے جلسے میں نہیں آنے والے. ایک مزاحمتی تحریک کا آغاز کریں جو کہ خیبر پختونخوا کے سرزمین سے باہر ہوگا, ورنہ پھر ہم خود کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. السلام علیکم دوستو, محمد عارف اکرم قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سب کی نظر اس بار مردان کی جانب ہے, چونکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے پیغام بھجوایا تھا کہ جو پنڈی میں جو جلسہ ہونا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا مذاکرات کے حوالے سے, اور اب وہ جلسہ ہوگا مردان میں 19 اپریل کو, یعنی کہ 2 دن بعد. تیاریوں کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جذبے والے کارکن ہیں اور انصاف یوتھ ونگ کے ضلع پشاور کے صدر بھی ہیں شاہ زیب بھائی. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا کہیں گے, بانی پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے, پیغام بھجوایا ہے, اس بار مردان کافی عرصہ ہو گیا تھا, جلسہ نہیں ہوا تھا, موبلائزیشن ضرور تھی, لوگوں کا خون گرم رکھنے کے لیے کوئی چاہیے تھا ماحول, تو یہ صرف اس کا حصہ ہے. باقی پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے, چاہے وہ انصاف یوتھ ونگ کا ہے, چاہے وہ آئی ایس ایف کا ہے, چاہے وہ آئی ایل ایف کا ہے, چاہے وہ مدر ونگ کا ہے, چاہے وہ کسی بھی ونگ کا ہے, ان کی نظر خان صاحب پر ہے. خان صاحب ہمارا ریڈ لائن ہے. جب خان صاحب کا نام آتا ہے تو ہم ان پر یک زبان ہو جاتے ہیں. ہم سب کا پروگرام یہ ہے کہ 19 اپریل کو جو مردان میں ہونے والے 3 بجے دوپہر کو جلسہ ہے, اس کو ہر صورت ہم نے کامیاب بنانا ہے. لیکن اس جلسے میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اگلا مزاحمتی لاہ عمل دیں گے, اور ہم اس جلسے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی گورننس کی پالیسی کیا ہے. خان صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے, یا وہ جو ان کی جو ویژن ہے, پختونوں کی سرزمین پر کی جو انخلا ہے, یا جو نقل مکانی افغانستان کی ہو رہی ہے, جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں, جو ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں, جو پختونوں کی سرزمین پر بمباری ہو رہی ہے, جو امن و امان خراب ہے, اس جلسے کو ہم نے کامیاب بنا کر ہم نے ان سے خان صاحب کے ویژن کے مطابق گورننس کا پوچھنا ہے. اور پھر پرائیورٹی فرسٹ جو یہ ووٹ تھا, یہ خان صاحب کا ووٹ ہے, یہ ووٹ کسی کا نہیں ہے. یہ تو اپنی کونسلوں میں میرے سمیت کونسلر تک نہیں آ سکتے. یہ تو 100% ووٹ خان صاحب کا ہے. تو ہم ان سے مزاحمت کی لاہ عمل بھی لیں گے کہ آپ نے خان صاحب کے لیے کیا کیا ہے. اگر آپ لوگ یہاں پر اگر مگر نگر کرتے ہیں تو آپ کے الیکشنوں میں ہم نے سروں پر کفن باندھ کر نکلے تھے. ہم نے الیکشن میں مارے کھائی ہیں, ہم نے جیلیں کھائی ہیں, ہم نے آپ کو کامیاب کرا ہے. آپ تگڑے ہو جائیں نا, ذرا کریلے کدو سے الیکشن کریں, لگ پتہ جائے گا. یہ تو آپ کے بیک پر خان صاحب کا ووٹ تھا, اور خان صاحب کا ووٹ کا ایک ہی حق ہے کہ ہم نے ان کی آزادی کے لیے ان سے لاہ عمل مانگنا ہے. آپس کی تقسیم اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم نے آپس میں جڑے بھی رہنے, متحرک بھی لینے. ہمیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹیرین کے کام ہوتا ہے پارلیمنٹ میں خان صاحب کے ویژن پر کام کرنا. میں گراؤنڈ ورکر ہوں, میرا کام ہے زمین پہ سیاست کرنا, زمین کو گرم رکھنا, ورکروں کو انگیج رکھنا اور ان کو موبلائز کر کے آگے چلانا. لیکن ہم ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ لوگ خان صاحب کے حق کی رہائی کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے بعد جلسہ رکھیں. اس کے بعد ہم خیبر پختونخوا کے جلسے میں نہیں آنے والے. یہ تو مرکزی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے, تو ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم اس کو کامیاب بنائیں گے مردان کے جلسے کو. لیکن اس کے بعد ہم آپ سے خیبر پختونخوا سے باہر کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے. اور اگر آپ لوگ نہ کر سکے تو آپ نے خیال کیا ہوگا رمضان سے پہلے ہم نے صوابی میں دھرنا دیا تھا. پورے پاکستان میں جو ہے وہ پریس کلب کے باہر دھرنا تھا. ہم نے نوجوانوں نے خود فیصلہ کیا کہ ہم نے صوابی موٹر وے بند کرنی ہے خیرآباد کیبل کے ساتھ, تو لوگوں نے اچھا رسپانس کیا. پورے اوورسیز پاکستانیوں نے اسے سپورٹ کیا, کیونکہ وہ مزاحمت کی تحریک تھی, اس میں ہمارا کوئی ذاتی لالچ نہیں تھا. اس وقت ملک یہ جو 69 سالہ جو جاگیردار ہے ان کے خلاف لڑائی کا آخری سال ہے. یا تو یہ ملک جمہوریت کی طرف چلے گا یا امریت کی طرف چلے گا. تو یہ مذاق بند ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ 19 اپریل کے جلسے کو کامیابی کے بعد ہم یہ ڈیمانڈ رکھیں گے کہ آپ لوگ خان صاحب کے حوالے سے مضبوط, مستحکم اور مزاحمتی پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک مزاحمتی تحریک کا آغاز کریں جو کہ خیبر پختونخوا کے سرزمین سے باہر ہوگا, ورنہ پھر ہم خود کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. شاہ زیب بھائی یہ بتائیے گا کہ 2 دن رہ گئے ہیں, پرسوں 19 اپریل کو جلسہ بھی ہے, تمام ذمہ داری جو ہے تو وہ نوجوان کے کندھوں پہ ہوتی ہے. انصاف یوتھ ونگ ضلع پشاور کے آپ صدر ہیں, تیاریاں کیسے جا رہی ہیں؟ پی ٹی آئی میں مینجمنٹ سوشل میڈیا
لوگوں کو موبلائزیشن کرسیاں یہ 1 گھنٹے کا کام ہے. ابھی اس کے بعد ہم جائیں گے مردان, وہاں پر جو ہے کنٹینر کی تیاری ہو رہی ہے, کرسی کی تعداد ہزاروں میں آئیں گی, کیونکہ پورے پاکستان کے ہر ضلع سے, خصوصاً خیبر پختونخوا کے ہر ضلع سے لوگ آ رہے ہیں. تو تیاریاں ہماری ٹھیک جاری ہیں, اور یہ تیاریاں انصاف وطن کے حوالے ہیں, اور ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے آدھے لوگ 1 رات پہلے جائیں گے, وہاں پر جو ہے وہ مہمانوں کے لیے یہ جو آمد کا سلسلہ ہوگا اتوار کے دن, اس کے حوالے سے اس کے سلسلے میں تیاریاں, اور آدھے لوگ پھر اتوار کے دن ہمارے انصاف وطن کے نوجوان جائیں گے, اور پورے پاکستان سے بلا تفریق بلا تعطیل ہر ونگ کے لوگ جائیں گے, چاہے وہ ILF ہو, چاہے وہ مدر پارٹی ہو, چاہے وہ ISF ہو, چاہے وہ انصاف وطن ہو. میں یہ بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 19 اپریل جلسے کے بعد ہم خان صاحب کی رہائی کی حکمت عملی ہر صورت مانگیں گے انشاءاللہ. کافی کارکنان ناراض ہیں, ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے اور یہاں پہ جلسے جلوس کرنے کی کیا ضرورت ہے. آرڈر کریں خان صاحب کی رہائی کے لیے, پنجاب کے جانب جانے کے لیے. وہ ناراض نہیں ہے, وہ خان صاحب کی حکمت عملی اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے سیم ہاؤس میں بیٹھ کر لاہ عمل دینا ٹھیک نہیں ہوتا. لوگوں میں بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرنا ٹھیک ہوتا ہے, کہ ہمیں بند قبروں کے فیصلے نہ حکومت کے منظور ہے نہ PTI کے منظور ہے. ہم سڑکوں پر انصاف چاہیں گے, سڑکوں پر فیصلہ چاہیں گے انشاءاللہ.